السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں علم اور عمل کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، کہتے ہیں قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا منہومان لا یشبعان، کہ دو بھوکے شخص ہیں۔ منہوم اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بھوک لگی ہو، تو دو بھوکے شخص ہیں لا یشبعان، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ نمبر ایک، صاحب العلم، علم حاصل کرنے والا، اس کو کبھی سیرابی نہیں ہوتی۔ جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے کہ اور علم حاصل کروں اور علم حاصل کروں۔ دوسرا ہے صاحب الدنیا، دنیا کمانے والا، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، اس کی بھی خواہش بڑھتی رہتی ہے کہ اور میں دنیا کما لوں اور دنیا جمع کر لوں۔ تو یہ دو بھوکے ہیں۔ پھر فرمایا ولا یستویان، کہ اللہ کے پاس دونوں برابر نہیں ہیں۔ اما صاحب العلم، کہ بہرحال جو علم والا ہے، جس کو علم کی طلب ہے، بھوک ہے، فیزداد رضا للرحمن، رحمان کی رضا اور خوشنودی میں وہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جتنا علم حاصل کرتا ہے رحمان اتنا راضی ہوتے ہیں اس سے۔ واما صاحب الدنیا، اور بہرحال جو دنیا کمانے والا ہے، دنیا کا بھوکا ہے، وہ جتنا دنیا کماتا ہے بھوک میں، خواہش میں، فیتمادی فی الطغیان، وہ اتنا ہی سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، بغاوت کی طرف جاتا ہے اور بھٹکتا ہے راہ راست سے۔ تو یہ دو شخص دونوں بھوکے ہیں، لیکن ایک کی بھوک اللہ کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس کو اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، خوشنودی عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہے علم کا بھوکا، علم دین کا، قرآن اور حدیث کے علم کا۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کی بھوک انتہائی ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ شخص ہے دنیا کا بھوکا۔ لہذا حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علم کی بھوک پیدا کریں، علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی جستجو پیدا کریں۔ یہ سراپا خیر ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی ہے۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے سوال کیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا اور علم کی بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ تو ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا من ارباب العلم، کہ اہل علم کون ہیں روئے زمین پر؟ تو انہوں نے فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، کہ وہ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، یہ ہے اہل علم۔ صرف علم ہے ان کے پاس، بلکہ علم کا سمندر ہے، لیکن عمل نہیں ہے، تو اہل علم نہیں ہے۔ اہل سند کہہ لو انہیں، اہل ڈگری کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، اہل علم نہیں ہے۔ اہل علم ہونے کے لیے عمل بھی شرط ہے۔ دوسرا بڑا اچھا سوال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہا فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کہ علماء کے دلوں سے علم کو نکال دینے والی چیز کون سی ہے، وہ کون سی خرابی ہے جو آتی ہے تو علماء کے دل علم کی برکت سے، علم کے نفع سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الطمع، لالچ، کہ جب لالچ کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو یہودی علماء نے کیا کہ وہ علم بیچنا شروع کرتے ہیں،
فتوے بیچنا شروع کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں تھوڑا بہت دنیا کا یہ دولت، یہ مال اور یہ ثمن حاصل کرتے ہیں کہ جس کی سخت ترین مذمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ تھوڑے بہت پیسوں کے بدلے وہ میری آیات کو فروخت کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ لالچ، دو چیز کی لالچ تھی، ایک تو پیسے کی جو حاصل کر رہے تھے، دوسرا عہدے کی لالچ تھی، جس عہدے پر انہیں عوام، یہودیوں کی عوام نے بٹھایا تھا۔ انہیں ارباب کہتے تھے، رب، انہیں احبار کہتے تھے، رب کی ذات میں فدا ہو جانے والے۔ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی دولت حاصل ہو رہی ہے، اس دو چیز کی لالچ نے ان کو بہت بدترین برائی میں مبتلا کیا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل علم کا دل لالچ سے پاک ہونا چاہیے، خاص طور سے ایسی لالچ جو علم کو فروخت کرنے پہ مجبور کرے تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے، کیونکہ علم بہت خوددار صفت ہے۔ علم یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بہت خوددار ہوتا ہے علم، کہ اگر علم حاصل کیا ہوا شخص خوددار زندگی نہ گزارے، علم رخصت ہو جاتا ہے اس کے پاس سے۔ خوددار صفت خود غرض کے پاس نہیں رہ پاتی ہے۔ جب آدمی خودداری چھوڑ کے خود غرض ہو جاتا ہے، لالچی اور حریص ہو جاتا ہے، پھر علم اس کے پاس نہیں رہتا۔ کہنے کو ڈگری ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، لیکن علم کی برکت وغیرہ، نورانیت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر علم کو اپنے پاس صحیح سلامت رکھنا ہے تو خوددار زندگی گزارنا ضروری ہے اہل علم کو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن سب سے شریر اور بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے کہ عالم لا ينتفع بعلمہ، علم حاصل کیا ہوگا انہوں نے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا۔ کل اللہ کے سامنے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ احادیث ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اہل علم ہیں، چاہے انہوں نے زیادہ علم حاصل کر کے وہ عالم کہلائے ہوں، علماء کہلائے ہوں، یا کم سے کم حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والا علم حاصل کیا ہو۔ اور الحمدللہ اکثر مومن اتنا تو علم حاصل کیے ہوتے ہیں۔ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک عام مسلمان کو اور ایک بڑے سے بڑے عالم کو سب کو معلوم ہے سود کھانا حرام ہے، پھر بھی سود کھا رہے ہیں، علم کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ رشوت کا لین دین حرام ہے، سب کو معلوم ہے، پھر بھی اس کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، یہ علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ نماز کا ترک کرنا بدترین گناہ ہے، سب کو معلوم ہے، کیا عالم اور کیا عوام الناس، لیکن پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ حدیث کسی خاص طبقے کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنی زندگی گزارنے کے بقدر علم ہے لیکن وہ اس کے خلاف زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے تھے۔ ان کا قول ہے جو اکثر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، مسائل جاننے کا علم، یہ دین ہے، یہ محض معلومات نہیں ہے، یہ پورا مذہب اسلام ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو خوب اچھی طرح دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی، کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی، کسی حدیث کے متعلق سوال کرنے کی نوبت پیش آئی، اور پیش آنا چاہیے۔ یہ پیش آ جانا مطلب یہ ہے کہ یہ علم سے جستجو رکھنے والا شخص ہے، تو لہذا ہم اس شخص سے پوچھیں، اس سے علم حاصل کریں جس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بتائے گا اور ہمیں آگاہ کرے گا، کیونکہ یہ دین اگر خدا نخواستہ سامنے والے نے غلط بتا دیا یا ہم خود کسی صحیح شخص کے پاس نہیں پہنچے اور غلط علم حاصل کرے اور اسی کے مطابق عمل کرتے چلے گئے تو ساری زندگی ہمارا عمل غلط ہے۔ ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں لیکن ہم غلط جا رہے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وبال ہو جائے، گناہ مل جائے کہ ہم نے صحیح آدمی سے کیوں تفتیش نہیں کی۔
اور اس کو بھی گناہ ملے گا جس نے غلط بتایا۔ تو اس لیے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ دین کو خاص طور سے جو حاصل کر رہے ہو، چاہے وہ ایک مسئلہ ہو یا ایک پوری کتاب پڑھ رہے ہو، ایسے شخص سے پڑھو جس کے بارے میں تمہیں پورا اطمینان ہے کہ یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ ہم دنیا داری میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اس بیماری کا جو سب سے بہتر ڈاکٹر ہے وہاں رجوع کرتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر کوئی چیز تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ماہر انجینئر ہے ادھر رجوع کرتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے ذرا سا کوئی ایرے غیرے سے اگر ہم نے رجوع کر لیا، اس سے ہم نے وہ کام کروا لیا تو کام خراب ہو جائے گا، پیسے بھی ضائع اور کام بھی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ تو دنیا کی چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے، یہ تو آتی جاتی چیز ہے، لیکن دین یہ تو اس کا تو پورا آخرت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو اسی لیے دین حاصل کرنا جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ قابل اطمینان شخص سے دین حاصل کیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتے تھے العلم علمان، کہ دیکھیے علم دو قسم کا ہے، علم فی القلب، ایک علم وہ ہے جو دل میں اتر جاتا ہے، وعلم فی اللسان، اور ایک علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہتا ہے۔ فرمایا کہ علم فی القلب النافع، کہ جو علم دل میں اتر جاتا ہے وہ علم نافع ہے، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، اور جو علم صرف زبان پہ رہتا ہے دل میں ہے ہی نہیں، جب دل میں نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا علم کے مطابق۔ ہاں جب زبان سے بول رہا ہے تو خوب بول رہا ہے کہ سننے والے عش عش کر رہے ہیں، کیا معلومات ہے اس کے پاس۔ تو ایسا دین جو دل تک نہیں اتر سکا، صرف زبان پر ہی رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ کے دربار میں اس شخص کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ تو نے حاصل تو کیا لیکن زبان تک محدود رکھا، دل تک نہیں اتارا۔ حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین جو آئیں گے میرے بعد، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ نوک زبان ہوگا علم، ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسے حوالے بت پوچھیے مت، سننے والا بیچارہ وہیں پر ایک دم سے ڈھیر ہو جائے کہ پورا سمندر پیا ہوا ہے علم کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زبان سے یہاں دل تک رسائی نہیں ہوگی علم کی، اور یہ منافق ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے بارے میں سنتے تھے کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت علم کا دریا بہا رہا ہے، مشہور ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص کو باقاعدہ بلاتے تھے، اپنے پاس 3 دن رکھتے تھے، اس کے شب و روز دیکھتے تھے، اس کی ملنساری، حسن سلوک، اور اس سے بات چیت بھی کرتے تھے، اور وہ صحابی رسول تھے، دور اندیش تھے، بصیرت کی نگاہ تھی، اٹھنے بیٹھنے بات چیت سے سمجھ میں آ جاتا کہ علم دل میں ہے یا خالی زبان پہ ہے۔ تو 3 دن ساتھ میں رکھ کے پھر اسے واپس بھیجتے تھے، صرف یہ آزمانے کے لیے کہ واقعتاً یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر منافق ہے تو نہ جانے کتنوں کو منافق بنا رہا ہے اپنے علم سے، اور اگر مومن ہے تو الحمدللہ۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم تھے عراق کے رہنے والے، حضرت عبداللہ ثقفی غالباً نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، بڑا چرچا تھا ان کے علم کا، تابعین میں سے ہیں یہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی سن کے۔ اتفاق سے حج کے موسم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ وہ عالم عراق بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حج کا موسم ختم ہونے کے بعد میرے ساتھ مدینۃ المنورہ چلیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ دن میرے ساتھ گزاریے۔ انہوں نے کہا میرے لیے شرف کی بات ہے کہ امیر المومنین اپنے پاس مجھے مہمان بلا رہے ہیں۔ چنانچہ 1 ہفتہ ان کو رکھا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بلائے، آپ ہمیں مہمان بنائے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیے، آپ نے وجہ نہیں بتائی کیا بات تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ منافقین آئیں گے میرے بعد کہ علم نوک زبان ہوگا لیکن دل تک نہیں پہنچے گا، وہ منافق ہوں گے۔ تو جب بھی میں سنتا ہوں کسی کے علم کا شہرہ تو میں فوراً بلاتا ہوں اور تھوڑا سا میں امتحان لیتا ہوں کہیں یہ شخص منافق تو نہیں ہے۔ تو عبداللہ ثقفی نے کہا کہ اچھا اب بتا دیجئے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ تم مومن ہو۔ تو حضرت عبداللہ ثقفی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے،
وہ لگ کے رونے لگے، گلے لگ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا مجھے اس سے بڑا تمغہ اور کچھ نہیں ملے گا کہ ایک صحابی رسول جو عشرہ خلفائے راشدین میں داخل ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، وہ مجھے مومن ہونے کی سند دے رہے ہیں. چنانچہ وہ ہمیشہ اپنے درس میں عراق میں کہا کرتے تھے الحمدللہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے. تو اس طریقے سے علم کی جو خدمت کرتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، تو ان کا علم نفع بخش ہوتا ہے، ان کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. تو اصل علم وہ ہے جو دل میں اترے اور عمل میں نظر آئے. صرف زبان پر علم ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل علم لا ينتفع به، کہ اس علم کی مثال جس سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا، نہ وہ بندہ خود اس علم کے مطابق عمل کر رہا، نہ دوسروں تک اس علم کو پہنچا رہا کہ دوسرے حاصل کر کے اس پہ عمل کریں، کچھ نہیں، بس اس کے پاس علم محدود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمثل کنز، اس علم کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جسے چھپا کے رکھ دیا گیا، لا ينفق منہ، اس میں سے کچھ بھی خرچہ نہیں کیا جا رہا، تو وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. عام انسانوں کو اس سے کوئی نفع نہیں ہوا. تو ایسا علم جو صرف حاصل کر لیا گیا، نہ عمل کرے نہ دوسروں تک پہنچائے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ علم حاصل کرنے والے کو فائدہ نہ دوسری امت کے افراد کو فائدہ. اس لیے علم حاصل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. علم روشنی ہے، علم خوشبو ہے، علم رحمت اور برکت ہے. علم کے ذریعے بہت بڑے درجات ملنے والے ہیں کل میدان آخرت میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کیا ہوا اور علم حاصل نہ کیا ہوا لا یستوی، یہ دونوں کل آخرت میں برابر نہیں ہوں گے، بڑا فرق ہوگا درجات کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم وحی اور علم دین خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق پوری زندگی عمل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کے سارے فضائل ہم سب کی زندگیوں میں منتقل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.